وجود کائنات ہیں، لیکن توحید سکھائی ہمیں. میری اس خبر میں آگے سیدھا مت کرنا، یہ سیدھے کا حق صرف اللہ پاک کو. میرے بھائیوں، اتنی بڑی بات آپ کو ہم کو اللہ پاک نے دعوت کی برکت سے عطا فرمائی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اطمینان سے بات سننا، اطمینان سے بات سننا، اور بات سننے کے بعد جب مطالبات آئے تو اس پر بھی لبیک کرنا انشاءاللہ تعالیٰ چاہیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله. الله أكبر كبيرا. الحمد لله. میرے بھائی اور دوستو، اللہ پاک نے یہ دین حق دیا ہے. یہ دین یہ حق ہے، اور یہ دین اپنی حقانیت کے ساتھ چلے گا. جب دین والے، حق والے دین کو لے کر چلیں گے، دین کا کام کریں گے، دین والی زندگی کو بنائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ حق والوں کی مدد کرے گا. اور ہمارے آپ کے سارے دنیا کے انسانوں کے کام اللہ ہی کی مدد سے چلیں گے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لا معبود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد. کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور نقصان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس لیے اللہ پاک نے صاف ستھرا سچا دین دیا کہ دین پہ چلو، دین کا کام کرو، زندگیوں میں دین لاؤ، گھروں میں دین لاؤ، تو اللہ پاک کامیاب ہے. اور اگر زندگی میں دین نہیں ہوگا تو پھر کامیاب انسان نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثالیں بیان کی ہیں سمجھانے کی کہ دین کی مثال کیسی فرمایا. جیسے دودھ ہوتا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، سب کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ غذائیت. بہت سارے آپ کو ملیں گے ایسے جو چائے نہیں پیتے ہیں، کافی نہیں پیتے، لیکن دودھ سب پی لیتے. کیوں پیتے ہیں دودھ؟ کہ اماں دیا کی گود میں دودھ ہی پیا تھا. جس سے آئے جیسے آئے سب نے اماں دیا کی گود سے دودھ پیا. تو دودھ جیسا حق ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ستھرا ہے، سب کے لیے اس میں نفع ہے، ایسے ہی فرمایا دین ہے کہ دین کے اندر سب کے لیے نفع ہے. جو دین پہ چلے، جو دین کو اپنائے گا، دین کے ذریعے سے اس کو نفع پہنچے گا، اور دین کے ذریعے سے اس کو دنیا میں بھی اور اللہ آخرت میں بھی نفع پہنچے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو علماء کرام نے لکھا ہے، جو معراج کی تفسیر ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو پیالے پیش کیے گئے. ایک میں فرمایا شراب تھی اور ایک پیالے میں دودھ تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ لے لیا. جب آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، اس کو نوش فرمایا، تو آپ کو بتایا گیا، آپ کو یہ بات پھر اس وقت بتائی گئی کہ اگر آپ شراب والا پیالہ لے لیتے تو پھر آپ کی امت بھٹک جاتی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے دودھ کا پیالہ لیا. اس لیے اللہ پاک دودھ جیسے صاف شفاف ہے، ایسے ہی اللہ پاک آپ کی امت کو، آپ کے دین کو اسی طریقے سے انسان صاف و شفاف رکھے گا. اس میں سب کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، سب کے لیے نفع. تو دین جو ہے اپنی حقانیت کے ساتھ ہے دنیا میں. اس
لیے دین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سب کو دین کی ضرورت ہے۔ اسے کسی مذہب کی ضرورت نہیں، اسے خود کسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دین تو حق کے ساتھ ہے، سب کو دین کی ضرورت ہے، اور دین کو جو اپنائے گا اس کو فائدہ ہوگا، جو نہیں اپنائے گا اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں آپ کو سب کو دین کے اوپر استقامت بھی نصیب فرمائے، اور دین پہ چلنے کی اور دین کا کام کرنے کی موقف توفیق بھی عطا فرمائے۔ اس لیے پوری دنیا کے اندر دعوت، یہ پوری دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت ہے کہ ایک دنیا کے بسنے والے انسانوں، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، اللہ تمہارے بیڑوں کو پار کر دے۔ اور اگر اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کو رب نہیں مانا، اللہ کو بڑا نہیں جانا، تو پھر بیڑا غرق ہے۔ اس لیے کریں ایک ایک مسلمان کے لیے ایمان کا سیکھنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارا مولانا صاحب فرماتے ہیں نا، ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے لیے، ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے لیے ہے، اور غیروں کے لیے اسلام کی دعوت۔ جو کہتے ہیں نا ہر قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے صاحب تبلیغ یہ مسلمانوں کو کر رہے ہیں غیروں کے لیے، لیکن نہیں، ایمان کی دعوت تو ایمان والوں کے لیے ہے کہ صحابہ اکرام ہے، حضور کے صحبت یافتہ ہے، کامل ایمان والے ہیں، وہ صحابہ بھی بازاروں میں گشت کر رہے ہیں اور گشت کر کے کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آؤ ایمان تازہ کر لیں، ایمان تازہ کر لیں، ایمان کی دعوت ایمان والوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی اعظم ہے، سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے سب سے بڑے عالم، لیکن وہ گشت کر کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں 7 سال آؤ بیٹھو ایمان تازہ کر لو، اپن ایمان لے۔ بعدوں میں جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض بھی کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کر کے لوگوں کو جمع کر کے اور ایمان کی دعوت دے رہے ہیں آپس میں مسلمانوں کو۔ تو کسی نے جا کے سرکار سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں جو ہمیں ایمان کی دعوت دے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول خوش ہو مسکرایا، فرمایا عبداللہ کا مقصد یہ ہے کہ آؤ ایمان کی وجہ سے قائم کریں، جب ایمان کی وجہ سے قائم کرو گے تو ایمان بڑھ جائے گا۔ اس لیے آخرت کے تذکرے، جنت کے تذکرے، اللہ کی بڑائی، اس کا ذکر کرو گے تو ایمان بڑھے گا، اور اگر اس کی دعوت تذکرے چھوڑ دو گے تو ایمان گھٹنا شروع ہو جائے گا اور کمزور ہو جائے گا۔ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اور پرانا ہوتے ہوتے اتنا پھر خراب ہو جاتا ہے کہ جیسے فرمایا کپڑا دھل دھل کے بالکل خراب کمزور ہو جاتا ہے، نہ رنگ معلوم نہ نقش معلوم، آخر میں یہ ہوتا ہے کہ پور پور ہو کے ختم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ایمان کی دعوت سے ایمان بڑھے گا، جتنی اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اور اس لیے اور ضرورت ہے اس زمانے میں یہ ناپاک دنیا اتنی ذہنوں پہ چھا گئی، دلوں پہ، دماغوں پہ، کہ انسان کے اندر ڈپریشن، جیسے کہتے ہیں ڈپریشن پیدا ہوتا جا رہا، کمزوری اثر حالات دنیا۔ اور یہ ہم کہتے ہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، اب دیا ہے، ہم حالات کو برداشت کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ فرمایا جو حالات کو برداشت کرے گا، خدا کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ اس کو کامیاب کر دے گا، اور جو حالات سے متاثر ہو کے اللہ کے حکم کو توڑ دے گا، خدا اسے ناکام کر دے گا۔ اس لیے مسلمان حالات کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ تو دنیا ہے ہی حال، اور حال کیسے کیسے ہیں؟ حال کیسے ہوتے ہیں جو مستقل نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی صبح کی، کبھی شام ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تمنگری ہے، کبھی غربت ہے۔ جی یہ حال تو بدلنے کو ہے، اس لیے فرمایا حالات کو برداشت کریں گے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو اللہ کامیاب کرے گا۔ اور جو حالات سے متاثر ہو گیا، ارے صاحب حال ایسے اور دنیا بھائی کہہ رہے ہیں، اس کے نعرے کیا ہیں، اور اس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا، ناکام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حالات ہم سے آپ سے کسی سے نہیں آتے۔ حضور نے جو تکلیف اٹھائی ہے نا، میں ایک دن عرض کر رہا تھا، علماء کرام کا بیٹھے میں عرض کر رہا تھا کہ 23 سال میں جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں نے کہا ہم میں سے آپ سب مل کے اس 23 سال کی تکلیفوں میں سے ایک دن بھی ایسی تکلیفیں نہیں اٹھا سکتے۔
یہ تو حضرت شیخ نے چند واقعات صرف لکھے جو ہمارے آپ کے سامنے، لیکن 23 سال کی تفصیلی زندگی دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس تکلیف کے اندر زندگی گزاری اور سارے حالات کو برداشت کیے، صبر کیا، اس کے باوجود بھی نہ فتویٰ کری اور نہ برا مانے، بلکہ اس کے بعد کی دعا دے۔ بہت کا موقع ہے، انتہا سے زیادہ تکلیف پہنچا دی بچے ہوئے، اٹکے ہوئے، بگڑے ہوئے انسانوں نے، اور تکلیف کی انتہا کر دی، اور چہرے مبارک کے اوپر خون بہ رہا ہے، اور 10 اپنے ہاتھ سے خون پہنچ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، اس کو پہچان دیجیے۔ جس کے چہرے سے خون بہ رہا ہو، پریشانی سے خون بہ رہا ہو، دانت جس کے توڑے گئے ہو اور منہ میں سے خون بہ رہا ہو، اور وہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میری قوم مجھے پہچانتی نہیں ہے، تو ان کو معاف کر دے۔ ہم میں سے کوئی ایک تکلیف اٹھا سکتا، ہمارے کسی کے ایک کا بھی دانت ٹوٹا ہے دین کے لیے، ہمارے کسی کا سر پھٹا ہے دین کے لیے، ہمارے گھروں میں کسی کے فاقے آئے 3 دن کے اس دین کے لیے، ہماری بچیوں کے گھروں میں فاقے آئے، ہماری بچیاں بے ہوش ہوئی کبھی اس فاقوں میں دین کی خاطر، لیکن یہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کے ساتھ ہوا، اور سب کو حضور صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ لے کے چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو غالب کر دیا اور اللہ نے باطل کو مغلوب کر دیا، اور کامیاب ہو گئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اسی طریقے میں اللہ کے نبی کا دین کہ جو دین پہ چلے گا، دین پہ جمے گا، حالات کو برداشت کرے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور ہمیشہ بات خیال رکھنا میرے بزرگوں، اللہ پاک بعضی وقت، ہر وقت نہیں، کبھی کبھی اپنے ایمان والوں کو آزمایا کرتے ہیں، حال ڈال کر بھی آزماتے ہیں، تکلیفیں دے کے بھی آزماتے ہیں، اور کبھی فراخی دے کے مال دے کر بھی آزماتے ہیں۔ کبھی مال آ جا دیکھیں گے مال میں جمتا ہے کہ ہٹتا ہے، اور کبھی تکلیف ڈالیں گے اور دیکھیں گے کہ تکلیف میں جمتا ہے کہ ہٹتا ہے۔ اس لیے فرمایا جو ہر حال میں جمے گا تو اللہ بھی ہر حال میں اس کی مدد کرے گا، اور جو حال میں متاثر ہو کے خدا کے حکم کو توڑ دے گا تو پھر نقصان نہیں چلے گا۔ اس لیے ہمیں ہمارے لیے اللہ نے دین دیا ہے، اور دین کے اندر نفع دیا ہے، اور دین کی مثال اسی لیے دودھ سے دی ہے کہ دودھ جیسا صاف شفاف ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ دین بھی ہمارا صاف شفاف۔ ایک جماعت جا رہی تھی امریکہ کے اندر، پہلے جماعت چلی تھی، برف باری تھی، برف جمع ہوا تھا، برف کے اوپر پیدل چل رہے، ایک پولیس والے ایک افسر صاحب کی گاڑی آئی، کار آن کے رک گئی، جماعت کو روکا، پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ سادگی سے جواب دے صاحب انسان ہے، انسان ہے۔ وہ صورت دیکھنے لگا، پھر پوچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں؟ تو جواب دیا انسانوں کے سدھار کا کام کر رہا ہے، کہ دنیا میں جو انسان بگڑ گئے ہیں وہ انسان سدھر جائیں تاکہ ساری دنیا کے انسانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ جواب دیا۔ اس سے 2-4 سوال کرنے کے بعد آخر میں پولیس آفیسر کہنے لگا کہ میں کئی دن سے آپ کی ایکٹیویٹیز جسے کہتے ہیں نا نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہوں، اور ایک ایک بات آپ کی نوٹ کر رہا ہوں، اور ایک ایک چیز آپ کی لکھ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ میں اس نتیجے کے اوپر پہنچا ہوں کہ جیسے آپ ہیں اور جو کام آپ کر رہے ہیں، اگر پوری دنیا کے انسان اگر ایسے ہو جائیں اور اس کام کو کرنے لگے تو کہنے لگا پوری دنیا سے بگاڑ پوری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر خود کہنے لگا کہ دنیا کے اندر پولیس کے محکمے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ پولیس کا محکمہ قائم اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ غلط کام نہ کریں، غلط سے صحیح پر آ جائیں، لیکن خود کہا کہ پوری دنیا کے پولیس کے محکمے سب کے سب اس میں فیل ہیں، ناکام ہیں، آج تک کسی کو غلط سے صحیح سے لا نہیں سکے۔ لیکن کہ آپ کا یہ کام ایسا ہے کہ اگر دنیا کے اندر یہ کام چل گیا اور دنیا والوں نے آپ کے کام کو دے دیا تو پوری دنیا سے انشاءاللہ بگاڑ ختم ہو کر اور پوری دنیا میں سدھار پیدا ہو جائے گا۔ بس انہوں نے جواب دیا ہم اسی کام کے لیے نکلے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی سدھار دے، اور جس سے دنیا میں مخلوق اللہ کے بندے ہیں خدا کر یہ بھی سدھر جائیں تاکہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور کر دے، اور سب کے اوپر جو مصیبتیں پریشانی آ رہی ہے سب کی دور۔
ساری دنیا کے انسان پیاسے ہیں اور چاہتے ہیں حق آئے اور حق کو لینا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، افسوس صد افسوس کہ ہم حق والے حق کو پیش کر نہیں پا رہے، نہ اپنی زندگی سے پیش کر رہے، نہ معاملات سے، نہ اخلاق سے، نہ دعوت سے پیش کر۔ اسی لیے ایک گورے نے امریکن تھا، جماعت تعلیم کر رہی تھی، تو وہ مسجد بالکل سڑک کے کنارے تھی، تو انہوں نے مسجد کا دروازہ نوک کیا، کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک ساتھ ایک نوجوان کھڑے ہوئے ہیں، سوٹ پہنے، ٹائی لگائے، گورے، 20-25 سال کے درمیان کی عمر، کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا جی فرمائیے تشریف لائے؟ اللہ کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، مسجد میں آ جاؤں؟ کہاں تشریف لائیے؟ خیر رجوع سے اتروا کے ایک طرف آپ کے مسجد میں آ گئے، جماعت تعلیم کر رہی تھی، مسجد میں آن کے بیٹھ گئے، تعلیم اردو میں ہو رہی تھی، تھوڑی دیر بیٹھے رہے، تعلیم کی کتاب سے حدیث کی کتاب بند کری، پھر ان سے بات کری، انگریزی بولتے تھے، انگریزی ساتھ تھے، پوچھا حال خیریت، خیر خیریت پوچھی، پھر مختصر یہ ہے کہ وہ اصل جو اس کی بات کا وہ میں اب کر رہا تھا کہ دنیا والے حق کی تلاش ہیں، اور اللہ معاف کرے، حق کہاں رہ گیا؟ حق کہاں رہ گیا؟ کتابوں کے اندر۔ کہاں رہ گیا؟ کتابوں کے اندر۔ نفوس سے نکل گیا، نفوس کے اندر آ گیا، اور پوری دنیا نفوس میں ڈھونڈ رہی ہے کہ دین مل جائے تو ہم بھی دین سے آ جائیں۔ تو امریکن گورا نوجوان کہنے لگا کہ میں نے سارے مذاہب کی کتابیں پڑھی، اپنے مذہب کی جو بھی اس کا مذہب رہا ہو، دوسرے اور ساری کتابیں پڑھی، لیکن کسی بھی کتاب کو پڑھ کے مجھے اطمینان قلب نہیں ہوا، دل کا سکون نہیں ملا، اطمینان نہیں ہوا کہ یہ بات صحیح ہے۔ ہر ایک میں کوئی گڑبڑ نکلی کہ ہر ایک جو آیا بڑا بن کے آیا، اس نے اپنی قلم چلا دیا اور کتاب کے اندر تبدیل ہی کر دی۔ پڑھتے پڑھتے کسی نے مجھے اسلام کی، دین کی کوئی کتاب بھی دے دی، وہ میں نے پڑھی، پھر دین کے متعلق چلنے کے میں نے معلوم کیا اور کچھ پڑھا، تو کہنے لگا معلوم کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ جتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں، ان سب کے اندر یہ لگتا ہے کہ مذہب اسلام، مذہب دین یہ سچا اور حق مذہب ہے، یہ کون تیرا مذہب۔ لیکن کہنے لگے کتاب پڑھنے کے بعد میں لوگوں کو ڈھونڈنے نکلا کہ کوئی دین والا، ایمان والا جو کتابوں میں ہے، یعنی جو نفوس کے اندر ہے، وہ نفوس میں زندگی میں مل جائے، میں اس کی تلاش کرتا رہا، مگر مجھے کوئی نہیں ملا، مجھے کوئی نہیں ملا۔ گشت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے، تعلیمی گشت کرتے ہوئے جماعت کو دیکھ لیا ہوگا، کہنے لگا جب میں نے آپ لوگوں کو دیکھا، اب وہ جماعت کو سمجھتا نہیں تھا، آپ لوگوں کو میں نے چلتے ہوئے دیکھا اور آپ کا لباس، آپ کے چہرے، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے بات کرنے کا طریقہ دیکھا، تو کہنے لگے میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو چیز میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، آج اس کی جھلک مجھے زندگیوں میں نظر آ رہی۔ میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں کہ جس زندگی کی تلاش میں برسوں سے بے چین تھا، اور جو زندگی مجھے صرف کتاب کے علاوہ کہیں نہیں مل رہی تھی، آج مجھے جیتی جاتی زندگی کا ایک نمونہ ملا، تو اس لیے آپ کے پاس آئے۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھا، کچھ سوالات کیے، بات چیت کری، آخر میں کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر پوچھا بھی بھائی کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس نے یہی بات کی کہ ہم پریشان ہیں، دنیا والے ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن کہنے لگا ہم بہت ناکام ہیں، بہت ناکام ہیں، بہت ناکام۔ ہمارے یہاں سب پریشان ہیں، سکون کسی کو نہیں ہے، اطمینان کسی کو نہیں ہے، سب لوگ پریشان ہیں اور سکون کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ اور کہا سکون اللہ پاک نے آپ کے دین میں، آپ کے اسلام میں، آپ کی زندگیوں کے اندر رکھا ہے، اس لیے میں اس سکون والی زندگی کو اور سکون والے دین کو اور حق والی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، اللہ نے رہبری کر کے آپ تک پہنچا دیا، اس لیے چاہتا ہوں مجھے آپ کلمہ پڑھا کے اس دین میں داخل کریں۔ تو دنیا کے انسان تلاش میں،
کوئی حق والا ملے، حق کی دعوت ملے، حق کی زندگی ملے تو پھر دنیا والے آنے کو تیار ہیں۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کری، محنت کرتے کرتے کہاں پہنچے کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا۔ جوک در جوک، فوجے در فوجے، قبیلے در قبیلے، شہر در شہر، ملک در شہر، انشاءاللہ اسلام ایمان کی طرف رجوع ہو کے داخل ہوئے۔ کام ہو گیا، نبی جی آپ نے اپنا کام کر دیا۔ تو پوری دنیا اس کی تیاری کہ ہمیں حق مل جائے، کوئی حق والے زندگی والے آئیں ہمیں حق بتا دیں تاکہ ہم آپ کو قبول کر لیں۔ اور ہماری یہ دعوت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ انسانوں ہمارے پاس حق ہے، اللہ نے حق دیا ہے، حق کے اوپر آ جاؤ، خدا تمہیں بھی نفع دے گا، تمہاری نسلوں کو، اولادوں کو خدا نفع دے گا۔ جیسے صحابہ کو اللہ نے نفع دیا اور ان کی اولادوں کو نفع دیا، کہ کہتے ہیں وہ وقت آ کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، ہم بے ہوش ہو جاتے تھے، لوگ ہمیں سمجھتے تھے کہ مرغی ہے تو ہماری گردنوں کے اوپر اپنے پیروں کو ملتے تھے اور فرماتے تھے، قسم کھا کے کہا مرغی نہیں تھی، فاقہ تھا۔ اور جب حق کے اوپر آئے، حق کی محنت کرتے رہے اور تکلیف اٹھا کے ایک معیار کے اوپر ایک مقام پہ پہنچ گئے تو اللہ نے دنیا کے خزانے قدموں پھیلا کے ڈال دی۔ جی، دنیا کے خزانے قدموں پھیلا کے ڈال دی۔ اللہ کا وعدہ ہے، تم میرے دین کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا، تم میرے دین پہ جمو گے میں تمہارے قدموں کو جما دوں گا، اور ایسی جگہ سے تمہیں روزی دوں گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہو سکتا، یہاں سے ملے گا وہ تو قادر وہاں سے ہی دے دے گا۔ قادر وہاں سے ہدایت دینا اس کے ہاتھ، اس کے لیے کیا ذریعہ بنا دے کوئی پتہ نہیں، اس کو کب ہدایت کا ذریعہ بنا دے کہ جماعت گشت کر رہی ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے، جماعت محنت کر رہی ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام داخل، ایمان داخل ہو رہا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا تم اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں گشت کر رہا ہوگے، ٹھوکریں کھا رہے ہوگے، اس کا نتیجہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن فرمایا تمہاری قربانی پہ، تمہاری ٹھوکریں کھانے پہ، تمہاری تکلیف اٹھانے پہ اللہ ملکوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر حق کو، دین کو داخل کر رہا ہو، کہ تم تکلیف یہاں اٹھا رہا ہو اور خدا ہدایت وہاں دے رہا ہے۔ اور یہ بھی اللہ کرم ہے، اگر اللہ ایک دم دکھا دے تو خدا نہ خاصہ ہم بڑائی میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن ہم سے ٹھوکریں یہاں کھلوا رہا، نتیجہ نظر نہیں آ رہا، ہزاروں لاکھوں کو ہدایت دیتے چلے جا رہا ہے، پوری دنیا میں مسجدیں بنتی چلی جا رہی ہیں، پوری دنیا میں مدرسے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور جھوک در جھوک لوگ اسلام پہ آتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے کبھی ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پاس ملنے آئے تھے، کہہ رہے تھے میاں ایک جگہ سے سفر کر کے آ رہے تھے، کہہ رہے صاحب عجیب چیز دیکھی، میں نے کیا دیکھا، کہہ رہے تو میں تو حیرت میں ہو گیا، ایک جگہ کا نام لے رہے تھے، نام نہیں لیتا، کہہ رہے تھے میں گیا وہاں پر، کہہ رہے کہ میں نے دیکھا 90% لوگ نماز پڑھ رہا ہے، 90% لوگ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے پوچھا یہ کیسے ہو گیا، کا دعوت کے کام کی برکت ہے، یہ جو بستر اٹھائے کر رہے ہیں اور لوگ بڑے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں، ان کی برکت سے خدا نے 90% لوگوں کو نماز پہ قائم کر دی۔ جہاں پر ایک مسجد نہیں تھی، ہزاروں مسجدیں قائم ہو گئی، جہاں اذان بھی نہیں ہوتی تھی، کسی نے کبھی اذان کی آواز نہیں سنی تھی، آج خدا کا شکر ہے 5 وقت اذان کی آوازیں آ رہی ہیں، لاکھوں آدمی ہو رہا ہے۔ جہاں پورے ملک میں ایک حافظ قرآن نہیں تھا، پورے ملک کے اندر ایک حافظ قرآن نہیں تھا۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، ہمارے ایک جگہ کا سفر تھا، ہم 2 نوجوانوں سے، اسکول کے نوجوانوں سے ملے، دونوں عالم تھے، ماشاءاللہ سال لگا کے واپس آئے تھے، 2 مہینے کی ترتیب میں تھے، ہم ان سے ملے، بات کرنا تھی کچھ جماعت میں جانے کے سلسلے میں، کہنے لگے صاحب ہم بلیک بن شہر کے ہیں۔ ہاں بلیک بن کے انگلینڈ میں ایک شہر ہے بلیک بن، کہنے لگے اس شہر کے ہیں۔ میں نے پوچھا مول صاحب کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگے مرکز کی جو مسجد ہے شہر کی بلیک بن کی، اس کے قریب میں ہمارا مکان ہے۔ فوراً نقشہ نکال کے بتایا کہ یہ دیکھیے مسجد، یہ اس کے پاس ہمارا مکان ہے۔ وہیں بیٹھ کے بتانے لگے، کہنے لگے امیر صاحب اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد سے متعلق 700 بالغ مرد مسلمان، دیکھو پوری ایک چیز کی گنتی۔ ابھی پرانوں کو اس کے اندر مولانا صاحب پوچھ رہے تھے کہ بھائی کتنے گھروں میں تمہاری یہاں تعلیم ہو رہی ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری یہاں گھر کتنے مسلمانوں کے؟
جی دیکھیے وہ نوجوان بتا رہا ہے انگلینڈ کا رہنے والا جی بلیک مین شہر کا، کہنے لگے 700 بالغ مرد ہیں ہماری اس مسجد سے متعلق، اور کہنے لگے خوشی کی بات سنو امیر صاحب، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے 700 بالغ مردوں میں سے 365 حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن ہے 365۔ تو میں نے کہا مول صاحب یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگے دعوت کے کام کی برکت سے ہو گیا، پورے ملک میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں تھا، ایک محلے میں 365 حافظ قرآن۔ یہ کوئی جھوٹی باتیں نہیں ہے سب سے، یہ حقیقت ہے، خدا نے آنکھوں سے دکھا دیا کر کے کہ تم حق پہ چلو گے، حق کا کام کرو گے، ہم تمہاری مدد کریں گے، ایسی جگہ سے مدد کریں گے، ایسی جگہ سے راستے کھول دیں گے، تصور نہیں ہو سکتا کہ بلیک پنچ جیسا شہر اور ایک محلے میں 365 حافظ قرآن۔ ہمارے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں مسجد میں اگلی صف پہ بیٹھا تھا، اسی ملک کے اندر رمضان کے دن سے عشاء کی نماز ہو کے سنت پڑھ کے بیٹھے تھے، پیچھے سے ایک صاحب نے کندھے میں ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا آپ حافظ ہیں؟ تو کہنے لگے میں ان کا نہیں حافظ نہیں ہوں۔ کہنے لگے میں یہ سمجھا کہ شاید حافظ صاحب نہیں آئے تو مجھ سے حافظ سمجھ رہے ہوں گے کہ تراویح پڑھا دو، تو میں نے کہا نہیں حافظ نہیں ہوں۔ تو کہنے لگے اگر تھوڑا نہیں مانے تو ایک بات کہیں، کہو آپ اگر پیچھے صف میں آ جائیں، کیوں؟ ہماری یہاں پہلی صف میں صرف حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں، ناظرہ کھڑا نہیں ہوتا۔ جب ملک میں حافظ نہیں تھا اور پوری صف میں حافظ قرآن ہوتے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں میرے عزیزوں، اللہ کا کام کرو تو اللہ دنیا میں بھی نفع دے گا، سکون دے گا، عزت دے گا، محبت دے گا، دعاؤں میں قبولیت دے گا، اور سچ کہتا ہوں آخرت میں وہ دے گا کہ دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے پاس، مالداروں کے پاس پوری دنیا میں جتنا مال ہے اگر ایک کو دے دو تو آخرت والے کو جو کچھ ملے گا دین سے کام کرنے والے کو اس کا پاسنگ بھی نہیں ہوگا، پاسنگ بھی کروڑوں میں ایک شیطان کے برابر کی کیا حیثیت ہوگی، اللہ اچھا دے گا۔ اس لیے کہہ رہے ہیں حق کی محنت کرو، نگاہ اللہ پہ کہ دلوں کا رخ کدھر ہو، اللہ کی پالنے والی ذات اللہ کی، ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ کے سامنے، اور سر جھکائیں گے تو اللہ کے سامنے، اور کام کریں گے تو اللہ کا کریں گے، اور ذکر کریں گے تو اللہ کا کریں گے، اور بات کریں گے تو اللہ کی کریں گے، کیونکہ ہمیں تو دنیا میں اللہ نے بھیجے ہی تھی کہ اللہ کام کرے، اللہ کا نام لیں، جہاں جہاں دعوت دو، یا اسکول سے ملو اس کو اللہ کی بات اللہ کی طرف بلاؤ کہ ہم دنیا میں آئے بھلائی کی پھیلانے۔ اور ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھنا، دیکھو دین ہجرت سے پھیلے گا، ہجرت ہوگی تو نصرت ہوگی، نصرت ہوگی تو دین پھیلے گا، اور ہجرت اگر نہیں ہوگی تو دین نہیں پھیلے گا۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے، ہجرت نہیں ہوئی، دیکھو دین نہیں پھیلا، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینے میں چلے گئے تو 10 سال میں اللہ نے دنیا سے رکھا بدلا ہی بدلا۔ اسی طریقے سے یہ جو آج دین کا باغ لگا ہوا ہے پوری مسجد میں، اور ابھی اللہ نے خیر سے آپ کے بھوپال اجتماع میں ہے جو باغ لگوایا، یہ اسی ساری ہجرت اور اسی نصرت کی بات۔ مجھ سے کل ہی ایک صاحب کو ٹیلی فون آیا، مجھ سے محبت کرتے نیک بھی ہیں مگر تم لوگ مت کرنا، میں کہہ دیتا ہوں۔ کہنے لگے میرے ایک ساتھ نے کہنے لگا خواب دیکھا، خواب سناتے نہیں مگر وہ آیا میں بیٹی کہہ دیتا ہوں۔ کہنے لگا خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ کہنے لگے کہیں کھڑے بہت اونچائی سے آواز آ رہی ہے، معلوم میں کتنے مجمع ہے؟ تو کہنے لگے میں نے ویسے ہی کہہ دیا 8-10 لاکھ کا مجمع ہے۔ ارے کہا نہ سمجھ 8-10 لاکھ کا نہیں ہے، 2 کروڑ کا مجمع ہے۔ ارے کہنے لگے صاحب کہاں ہوگا؟ کیا تجھے نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم جانتے ہیں کون کون موجود۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ہاں تھوڑوں کو اللہ زیادہ دکھاتے، زیادوں کو تھوڑے دکھاتے۔ بدر کے اندر صحابہ 313 تھے، اور وہ بگڑے ہوئے انسان ہزاروں میں تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دوسرے صاحب سے پوچھا کہ یہ بگڑے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان کتنے ہیں؟ وہ 1000 تھے، کتاب میں لکھا ہے۔ ہاں وہ کہنے لگے سارے مجمع میں نگاہ ڈال کے کہنے لگے مجھے تو ایسا لگتا ہے 2 ایک لوگ ہیں۔ خدا نے دیکھو آپ الٹا کر دیا، 1000 کو 100 دکھا دیا، اور 100 کو لاکھوں دکھا دیا، لاکھوں دکھا دیا۔ تو یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہاں نفع دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کی مانو، اللہ کے کام کرو، اللہ کے کام میں نفع ہی نفع ہے، عزت ہی عزت ہے، کامیابی کامیابی، کہیں اس میں چھوڑ نہیں۔ ہمارا دین میں چھوڑ نہیں ہے، ہمیشہ خیال رکھنا، یعنی کمی نہیں ہے۔
کہ صاحب یہ کوئی کمزور پہلو ہے ہمارا، اس لیے دبا دو، نہیں، ہمارا ہر پہلو کھلا ہوا ہے، دودھ کی طرح صاف و شفاف ہے، جیسا دودھ پاک و صاف ہے ایسا دین بھی صاف ہے۔ بس شرط صرف یہ کہ خدا کرے ہم دین والے حق کو دے کے کھڑے ہو اور دلوں کے اندر حق آ جائے اور دلوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل کیا ہے، وہ اللہ کی ذات، اسی میں نفع، اسی میں عزت، اسی میں کامیابی، اس کے علاوہ کہیں کامیابی۔ اللہ نے نماز کامیابی کے لیے دی ہے، اس لیے اعلان فرما دیا جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی روزی میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ قبر کے عذاب سے بچا کر جنت میں داخل ہے، جس کو مولانا صاحب فرماتے ہیں نا، اہتمام نماز میں وسعت رزق کا وعدہ ہے۔ اہتمام نماز میں یعنی نماز کے اہتمام کرنے سے وسعت رزق کا وعدہ، خدا رزق میں وسعت دیں گے۔ نماز کی برکت سے سکون ملے گا، نماز کی برکت سے سکون بھی ملے گا اور برکت بھی ملے گی۔ اس لیے فرمائے نمازوں کا اہتمام کرو اور نماز کو فرمائے اچھی طرح پڑھو۔ عام طور پہ جلدی بے دھیانی کی نماز پڑھتے نا، اس کا اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے نماز کی تاکید فرمائی۔ قرآن ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی تاثیر یہ ہے کہ برائی سے روکے گی، منکر سے روکے گی، تاثیر ہے۔ جیسے نمک منہ میں رکھو تو کھارا ہوگا، شکر منہ میں رکھو میٹھی ہوگی، برف منہ میں رکھو ٹھنڈک ہوگی، مرچ منہ میں رکھو منہ جلے گا۔ جیسی چیزوں کے اندر تاثیر رکھی ہے ایسے ہی اللہ نے اعمال میں تاثیر رکھی ہے ہمیشہ۔ اگر عمل صحیح، لیکن اگر نمک کی جگہ پاؤڈر منہ میں رکھ لو تو پھر کھارا ہوگا۔ آپ بتاؤ، شکر کی جگہ یوریا منہ میں رکھ لو تو میٹھا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے نماز اگر صحیح ہے، حقیقت کے ساتھ ہے، تو نماز کا تاثر کیا ہوگا؟ نماز برائی سے روک دے گی۔ ایک حضور کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک صاحب نے آن کے کہا اللہ کے رسول، ایک صاحب یہ چوری کر لیتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو ساری غلط حرکتوں سے روک دے گی۔ یہ نماز کی تاثیر، اس لیے دعوت دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان سے کہو کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، ساری اپنی مقبولات سے کہو کہ گھروں میں سب نماز پڑھو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز سکھاؤ، وضو سکھاؤ کہ سب نماز پڑھو۔ جب پورا گھر نمازی ہوگا اور پورا علاقہ نمازی ہوگا تو سچ کہتا ہوں اللہ کی مدد آئیں گی اور پریشانی دور ہوگی۔ اور دیکھو بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے، بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے۔ اب جس گھر میں خود 4 بے نمازی ہوں اس گھر میں برکت ہوئے گی، پریشانیاں دور ہوں گی، سوچو تکلیفیں دور ہوں گی۔ اس لیے ایسی جو خوشامد کر رہے ہیں کہ گھروں میں تعلیم کرو اور ایسی اہتمام سے کرو تاکہ خدا کرے پورے اس کا اثر گھر والوں میں پڑے، تاکہ سارا گھر نمازی، ذکر کرنے والا، قرآن پڑھنے والا، دعائیں کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، تعلیم کرنے والا۔ کسی مولانا صاحب فرما رہے تھے نا ایک جگہ ابھی اجتماع میں کہ بھائی سارے ساتھی کو تہجد کا اہتمام کرو۔ کتنی بڑی تہجد کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد صالحین کا طریقہ ہے، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا اترنے کا وقت ہے، تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد پڑھا کرو، تہجد کا اہتمام۔ اب جو تہجد کا اہتمام کرے گا پھر فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، صبح صادق سے پہلے فرما رہے تھے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ فرمایا مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں نے سارے بزرگوں کے مذاہب اور سارے پڑھے اور پڑھ کے دیکھے، لیکن فرمایا جو کلام الہی کو صبح صادق سے دیکھ کر پڑھنے کے اندر جو انوارات و برکات دیکھے کسی بڑے سے بڑے بزرگ کے وظیفے میں اور آپ کی نہیں ملے جو کلام الہی کے، کیونکہ اللہ کی ذات پاک سے نکلا ہوا اللہ کا کلام ہے، جو اس میں نورانیت ہے، جو اس کے اندر رحمت ہے، برکت ہے، وہ کسی بھی کلام میں۔ اس لیے فرمایا جس کو قرآن کی مجبوری کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ اس کو سارے ذکر و دعائیں کرنے والوں کی بہتر عطا فرمائے۔ اس لیے ہر گھر میں ہم نے ہر ایک تلاوت کرے، معمول بنا کر کرے کہ روزانہ قرآن پڑھا کروں گا۔ اگر خدا نہ خاصہ کسی ناوا ہو گیا تو سونے سے پہلے اہتمام کرے کہ بغیر قرآن پڑھے نہیں سو۔ جو ہمیشہ دیکھو میرے بھائیوں خیال رکھنا، دیکھو
جمنے پہ یعنی اعمال کے جمنے کے اوپر استقامت کے ساتھ کرنے کے اوپر اللہ کی مدد آتی ہے. عمل تھوڑا ہو لیکن استقامت کے ساتھ ہو، پابندی سے ہو تو اللہ کی مدد آئے گی. اسی لیے فرمایا ایک استقامت 1000 کرامت سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. ایک استقامت ہزاروں کرامتوں سے زیادہ بڑی ہوئی ہے. اسی لیے بعض چھوٹے چھوٹے سے واقعات کہیں بزرگوں کو سچے ہیں، وہ کوئی جھوٹے نہیں ہیں، لیکن یہ کتابوں کے اندر ایک اصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر رابعہ بصریہ کے لیے لکھا ہے نا، کسی جگہ میں نے خود پڑھا کہ حضرت ایک بزرگ، ان کا نام بھی لکھا ہے، وہ تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ہوا کے اندر اوپر اثر بغیر کسی اثر کے اوپر دیکھا کہ مسلح لکھا ہے اگر رابعہ بصریہ نماز پڑھ رہی ہے. تو آپ نے دیکھا، غور کیا، سمجھ گیا کہ رابعہ بصریہ پوری ڈھکی ہوئی تھی کپڑوں کے اندر اور اثر اوپر ہوا میں نماز پڑھ رہی تھی. تو آپ آگے بڑھے، سامنے پانی تھا، سمندر تھا یا جو بھی تھا، دریا تھا. فرمایا مسلح پھینکا اس میں تو وہ جا کے پانی میں بچ گیا اور داخل ہو کر اس پر کھڑے ہو کے نیت مان کے نماز پڑھنا شروع کر دی. حضرت رابعہ نے سلام پھیرا، نگاہ پڑی، فوراً اوپر سے اتر کے زمین پہ آئی اور مخاطب ہو کے فرمایا سن فرمایا تیرا ہوا میں نماز پڑھنا اور تیرا پانی میں نماز پڑھنا صرف اتنا ہے. میرا ہوا میں نماز پڑھنا جیسے چھوٹے چھوٹے خدا نے پرندوں کو اڑا رکھا ہے، جیسے پرندے اڑنا ہے، اور تیرا پانی میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ نے مچھلیوں کو اور کس قسم کے 20 چیزوں کو پانی میں تیرا رکھا ہے. فرمایا اصل دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی سنت، تیرے اور میرے پانی اور ہوا میں نماز پڑھنے سے، ہزاروں رکعت نماز پڑھنے سے حضور کی ایک سنت زیادہ ہے. اصل دین ہے، اصل نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے. اور نبی کی سب سے بڑی مہا سنت وہ دعوت کا کام. کہ دعوت کا کام کرو گے، زندگیوں میں دین آئے گا، گھروں میں دین آئے گا، انشاءاللہ ملکوں میں دین آئے گا اور پوری زندگی پلٹتی چل جائیں گی، دنیا کے انسانوں کی پریشانی دور ہوگی. اور دعوت کا کام چھوڑ دیں گے، زندگیوں سے دین نکل جائے گا اور پھر جو ہوگا اللہ ہماری تمہاری. اس لیے دین میرے لیے، آپ کے لیے، پورے دنیا کے انسانوں کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے. وہ فرمایا اخرجت للناس، سارے ناس یعنی سب کے لیے کہا کہ تم سب کی بھلائی کے لیے بھیجے گئے. خالی مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ سب کی بھلائی. وہ دنیا میں دیکھ لو، مسلمان دین سے چلیں گے نا تو ان کی برکت سے دنیا میں امن قائم ہوگا، اور ان کی برکت سے برکتیں آئیں گی، وقتوں پہ بارشیں ہوں گی، وقت کے اوپر انشاءاللہ سارے کام ہوں گے تو دوسروں کو بھی دنیا میں نفع ملے گا نہیں ملے. اسی لیے حدیث میں ہے جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا اور ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی. جو قیامت آتی ہے سارے خدا کے نافرمان سب جہنم میں چلے جائیں گے. تو قیامت نہ آنا وہ بھی ایمان والوں کی وجہ سے ہے. ہاں وہ ہے نا کہ جمعے کے دن آئے گی، 10 محرم کو آئے گی. 10 محرم آیا وہ جمعے کو پڑھا، ارے پڑھا نہیں پڑھا. ہاں 10 محرم ایک صاحب مجھ سے چل لگے میاں دعا کرو اللہ خیر کرے، جمعے کا دن بھی ہے 10 محرم ہے. میں شادی گھر پر احمد تبلیغ کا کام دنیا میں ہو رہا ہے، ہر جگہ سارے نمازیں ہو رہی ہیں، ابھی امید نہیں ہے انشاءاللہ ہے. ہاں جب تک جو حدیث میں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیارے نبی کی بات ہے، سچی ہے کہ جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں لائیں گے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے بھوپال اجتماع ہونے والا ہے، فکر مت کرو. پورے احمدی میں جماعتیں گشت کر رہی ہیں اور یہ ابھی پڑوس کے اندر اجتماع ہوا. فرمایا 75,000 انسان اللہ کے راستے میں جماعتوں میں نکل گئے. 75,000 انسان اللہ کے راستے کے اندر نکل گئے. تو میں نے کہا اللہ ان کی برکت سے بھی قیامت کو پیچھے ڈھکیلے گا. تو ان ایمان و دین کے کام کرنے والوں سے کی وجہ سے جس سے دنیا میں کے اندر نافرمانے خدا ان کو بھی ڈھیل دے رہا. یہ بھی تو مزہ کر رہا ہے، کھا رہے پی رہے ایمان والوں کی وجہ سے. اگر انہیں پتہ چل جائے کہ ہم جو مزے کر رہے ہیں یہ ایمان والوں کے وجہ سے کر رہے ہیں اور ہم تو سچے ایمان والے بن جائیں تو سچے تو اپنے سروں کو بٹھانے لگیں گے ہمیں. مگر ہم نے توڑ پھوڑ کے ایسی غلط تصویر پیش کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہنے لگے. لیکن گھبراؤ مت، اللہ کی ذات موجود ہے. اللہ کی ذات سے نا امید مت ہو، نا امیدی کفر ہے. منع فرمایا مسلمان نا امید نہیں ہوتا. اللہ کی پوری طاقت قدرت کے ساتھ موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے،
اللہ نے دنیا میں دعوت کا کام چلایا ہے، انشاءاللہ حق غالب ہو کے رہے گا اور باطل مغلوب ہو کے رہے گا۔ جو حق پہ خود سے آئے گا اللہ اسے عزت دیں گے، جو خود سے نہیں آئے گا انشاءاللہ پٹ کے آ جائے گا، پٹ کے آئے گا۔ جیسے صحابہ کے زمانے کے اندر بھائی نہیں مانے تو کچھ پٹ کے آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عمر کے بیٹے فرماتے ہیں نا، مولانا صاحب فرما رہے تھے، وہاں قرآن کے جوڑ کے اندر فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے بہت نیک، بڑے متقی پرہیزگار، صحابی رسول سے بڑے اونچے مقام کے۔ پھر ایک واقعہ اندر کہنے لگا آیا جب یہ بڑے بڑے چاروں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی دنیا سے پردہ فرمائے گئے، بات کے حالات گڑبڑ ہوئے تو کہنے ایک شخص بہت زوردار گھوڑوں سے بیٹھ کے بڑے زوردار کپڑے پہن کر آیا اور آن کے مجمع میں اعلان کیا کہ ہم سے زیادہ کون ہے حقدار خلافت کا، ہمیں حقدار خلافت کی۔ جیسے بڑی غرور کی بات ہوتی ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحب فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر وہاں موجود تھے، فرمان لگے میرا جی چاہا کہ اس کو میں جواب دوں، میں اس کو جواب دوں کہ اس خلافت کا حقدار، اس خلافت کا حقدار تو وہ ہے جو تجھ کو تیرے باپ کو مار مار کے کلمہ پڑھا کے ادھر لے آیا، کہاں سے آیا، لیکن فرمایا مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، میں نے چھوڑو یہ ناپاک دنیا تم لے لو، ہمیں تو اللہ کو سے ملنا ہے، اللہ کی جنت میں جانا ہے، جنت یاد آ گئی میں نے چھوڑ دیا۔ یہ ہے ایمان والے کہ جہاں دنیا کا ایسا معاملہ آتا کہ لو دنیا والوں تمہارے منہ کو ماری تمہاری دنیا، یہ تم لے لو، ہمیں تو اللہ مل جائے، اللہ کی جنت مل جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تو دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں، یہ تو تھوڑے دن کا ہے، یہ تو تھوڑے دن کا، آج موت آئی کل دوسرا دن، آج مر گئے کل دوسرا دن، موت آتے ہی دنیا چھوٹ جائے گی۔ اصل کیا ہے وہ آخرت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضور کا فروغ۔ اسی لیے صحابہ کبھی دنیا کی طرف نہیں آتے، ہمیشہ سب آخرت۔ ایک مرتبہ لمبا واقعہ وہ نہیں سنا، میں مختصر کر کے چند صحابہ نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں، تھوڑے سے اپنے باپ ٹھیک کر لیں، یہ کر لیں، چند مہینے کی بس۔ خیر وہاں سے قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کھیتی باڑی میں مسئلہ چل رہا۔ ہاں خیر وہ گئے، میں کہیں نہیں کرے پھر کچھ نوجوانوں کو سوچی مشورہ کیا، سوچا کہ اللہ کے رسول سے چل کے کم سے کم اتنا تو عرض کر دیں کہ اللہ کے نبی کچھ پانی کا انتظام کروا دیجیے، اللہ سے دے کے دعا کر کے کروا دیے، ایک نہر قائم ہو جائے، نہر یہاں سے نکل جائے تو ہم کو سب کو سہولت مل جائے گی۔ کچھ لوگ یہ چل کے حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلے کہ چلے اللہ کے نبی۔ اکثر انصار تھے جو مدینے کے رہنے والے ان کے باغات تھے، وہ سب کام میں اس سے مشغول تھے، دعوت کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ خیر یہ آئے، جب آنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اللہ کی طرف، اور جبرائیل علیہ السلام نے آن کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ انصار آپ کے پاس آ رہے ہیں، کچھ آپ سے حاجت مانگنے کے لیے، کچھ بات عرض کرنے کے لیے آ رہا ہے، کچھ مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے کہلوایا اللہ کے نبی ان کی بات کو آپ قبول کر لیں، جو آپ دعا کر دیں گے اللہ آپ کی بات کو پورا کر دے گا، ان کے لیے ہو جائے۔ اب اللہ کے جیسے ہی سامنے داخل ہوئے تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے، اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے، اب جو مانگو مل جائے گا، اللہ تو اللہ ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ اب یہ جیسے ہی داخل ہوئے تو اللہ کے رسول نے ان کا یہ استقبال کیا، مرحبا مرحبا اہلاً وسہلاً، آؤ آؤ میرے انصار آؤ، بہت خوش ہوئے۔ تو صحابہ خوشی میں چمکنے لگے کہ اللہ کے رسول اتنا خوش ہو رہا ہے، اور جیسے ہی قریب آئے تو فرمایا پوچھا مانگو آج کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے میں اللہ سے تمہیں دلوا دوں گا۔ تو آئے تھے نہر کیا مانگ رہے، پانی، نہر مانگنے آئے تھے، اور سرکار نے جیسے ہی فرمایا آج جو مانگو گے میں اللہ سے دلوا دوں گا، تو فوراً ایک دوسرے کے ادھر دیکھا کہ ارے سرکار فرما رہے ہیں آج جو مانگو وہ ملے گا اور میں اللہ سے دلوا دوں گا۔ پھر ارے کہا چھوڑ کہاں کی نہر، کہاں کا پانی، کہاں کا باغ، ارے مغفرت جنت مانگ لو، مغفرت جنت مانگ لو۔ سب نے چھوڑ دیا، کہاں باغ کہاں پانی، کچھ نہیں چاہیے، بس سب پھیر دے، اے اللہ کے نبی ہمیں جنت دلوا دیے، اے اللہ کے نبی ہمیں اللہ سے کسی جنت۔
تو سارے صحابہ میں ایسی آخرت، ایسی جنت، ایسے اللہ کے شوق بھرا تھا کہ ناپاک دنیا سے کوئی تصور نہیں۔ سب اللہ کے عاشق، سب اللہ کے نبی کے عاشق، سب جنتوں کے عاشق بنے۔ اس لیے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید۔ اور یہ سب چیزیں کیسے پیدا ہوئی تھی؟ یہ سب چیزیں ہوئی تھی ہجرت کر کے، کہ اپنے گھروں کو اللہ کے لیے چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنے مال و متا کو چھوڑا، اور اللہ کے راستے میں نکل کے تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، تیر کھائے، تلواریں کھائیں، فاقے اٹھائے، سب کو برداشت کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا، ان کی دعاؤں کے اوپر، ان کی نمازوں کے اوپر اللہ نے جوڑوں کو پا دیا۔ گھر میں فاقہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، یہ سچے واقعہ دیکھیں۔ بعض بھائی دیکھو ایک بات ہو ہے، بعض واقعات کو لوگ صرف سن کے غلط نقل کر دیتے۔ بھائی غلط واقعات نقل نہ کیا کرو، صاف بات پکی سچی بات ہو یا پھر اپنی کتابوں میں دیکھو یا علماء سے پوچھ لیا۔ ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے راوی ہیں، انصار کے گھر کا واقعہ بالکل سچ۔ فرمان لگے ایک انصار کے گھر کے اندر بہت غربت، کھانے کو کہنے کی کچھ بھی نہیں، نہ آٹا، جو اس وقت آٹا ہوتا جو وغیرہ جو بھی نہ وہ، نہ کوئی پیسہ دینا دینا کچھ۔ بیوی نے کہا، وہ بھی اور صاحبیت سے اپنے شوہر سے کہا کہ آج گھر میں یعنی کچھ نہیں، پاپا ہے۔ تو وہ خاموش اور یہ سوچ کے کچھ انتظام کروں، باہر جاؤں تو یہ باہر چلے گئے، دور چلے گئے۔ صدر کو فرماتے ہیں کہ کسی بات میں بتایا، بیوی نے سوچا کہ سارے گھروں میں آس پاس چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، اس میں سفر میں جیسے کہ سارے گھروں سے دھواں نکل رہا، چٹنیوں کی چلنے کی آوازیں آ رہی، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اپنے آپ کو چلنے کی چھپایا کہ کہیں ایسا نہیں پڑوس والوں کو پتہ چل جائے کہ نہ گھر میں ان کے آٹا ہے، نہ چولہا جل رہا ہے، نہ چکی چل رہی ہے، ان کا فاقہ ہے۔ تو کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے فاقے کا کسی کو پتہ چل جائے اور صورتاً اللہ کی شکایت ہو جائے۔ تو فرماتی ہے میں نے اپنے گھر سے کچرے کو اٹھا کے جو بھی جلانے کی چیز اس کے تندور میں ڈال کے آگ جلا دی، اور خالی چکی کو فرماتی ہے اس کو گھمانے کے لیے ٹھہرنے کے لیے بیٹھ گئی کہ پورے آس پاس پڑوس کو پتہ چل جائے کہ ان کے گھر میں بھی چکی چل رہی ہے اور ان کے بھی تندور چل رہا ہے، کیا میں کھانا پک رہا ہے۔ اور کہتی ہیں خدا کی قسم گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں۔ ان کے سامنے چلے گئے، پھر دور سے نظر پڑی چھوٹے مکان سے، دیکھا وہاں سے ہمارے گھر سے بھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوٹ کے گھر میں واپس آ گئے، گھر میں داخل ہو کے بیوی سے پوچھا کہ کیا انتظام ہو گیا؟ گھر میں سے آگ کا دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور آیا کہ چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ بیوی جلدی سے چکی سے اٹھ کے واپس آئی، کہنے لگی صاف بات بتا دی کہ نہیں اللہ جانتا گھر میں تو کچھ نہیں تھا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ ایسا نہیں ہمارے حال کی پڑوسی کو خبر ہو جائے، ہمارے فاقے کی خبر ہو جائے، اس لیے میں نے تندور کے اندر آگ ڈال کے آگ جلا دی اور خالی چکی گھمانا شروع کر دی کہ ہمارا حال سب سے چھپ جائے، ہم حال سوائے اللہ کے اپنا کسی کو نہیں بتاتے۔ بس میں نے یہ کہنا تھا دونوں میاں بیوی کہتے چکی کے پاس آئے، یہ ہے وہ صحیح بات ہے، چکی کے پاس آئے تو فرماتے صحابی کہ میں نے دیکھا چکی گھوم رہی ہو آٹا نکل رہا ہے، چکی گھوم رہی ہو آٹا نکل رہا ہے، چکی گھوم رہی ہے آٹا۔ فرمایا جو بھی گھر کے برتن تھے سارے کے سارے اس کو آٹے سے بھر لیے، اور بھرنے کے بعد ان ساری صاحب نے کہتے میں نے چکی کو پاٹ اٹھایا کہ دیکھوں کہاں سے آٹا آ رہا ہے، رکھا تھا وہ تو خزانے غیب سے آ رہا تھا، لیکن جو پاٹ اٹھایا تو آٹا آنا پڑا۔ فرماتے ہم دونوں میاں بیوی تندور کی طرف بڑھے تو فرماتے میں نے تندور کے اندر جھانک کے دیکھا تو فرماتے پورا کا پورا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک روٹی نہیں تھی، پورا تندور روٹی۔ یہ کہتے ہیں میں نے جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے عرض کیا یا کسی نے جا کے عرض کیا تو سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر وہ چکی کے پاٹ کو نہیں اٹھاتا تو دو روایتیں اس میں لکھی ہیں۔ اگر وہ فرماتے ہیں کہ یا تو یوں فرمایا سرکار نے کہ میری زندگی تک اس میں آٹا نکلتا ہی رہتا، اور دوسری روایت یہ ہے کہ قیامت تک یہ چکی چلتی رہتی اور آٹا نکلتا رہتا اور تندور میں روٹی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ صرف اپنے آپ کو چھپانا۔
کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا حال اللہ کے سوا کسی میں ظاہر نہ ہو۔ تقوی والی زندگی، سادگی والی زندگی، اس کے اندر چل رہا ہوں، اللہ کا کام کر رہا ہوں، تکلیفوں میں صبر کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ حالات کو برداشت کریں گے، حالات کو برداشت کریں گے اور اللہ کے حکم کو پورا کریں گے، اللہ ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اور خدا نہ خواستہ حالات سے متاثر ہو کے اللہ کے حکم کو توڑ دیں گے تو اللہ ناکام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ہر حال میں انشاءاللہ دین سے جمنا ہے اور دین کے کام کو کرنا ہے۔ اور جیسے عرض کیا ہجرت ہوگی تو دین پھیلے گا، اور ہجرت ہوگی تو نصرت ہوگی اور دین پھیلے گا۔ اگر ہجرت نہیں ہوگی تو دین پھیلنا پڑے گا۔ آج یہ تھوڑی سی چلت دیکھو دنیا کے اندر ہو رہی ہے، خدا پاک ان کی باغ لگا کے دکھا دیکھو اجتماع ہوا، اللہ اکبر، کیسی ساتھیوں نے خدمت کی، آپ ہی میں سے کتنا بڑا اس میں مجموعہ ہے۔ جب رات میں نکلے تو سردی کے اندر دیکھا میں نے روڈ کے اوپر 3 روڈ پہ کرا ہوا پورا ٹریفک کا انتظام کر رہے ہیں، گاڑیوں کو گزروا رہے ہیں، آنے والوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پارکیوں میں 12 بجے رات کو سردی پڑ رہی ہے، کوہرا پڑ رہا ہے، وہاں آگ جلا کے بیٹھے ہوئے ہاتھ تاپ رہے ہیں، نگرانی نہیں کر رہے ہیں۔ نگرانی کرنے والوں کو میں اللہ کیا دے گا؟ انشاءاللہ آپ ان کی جنت ملے گی۔ دنیا میں تصور نہیں ہو سکتا۔ ایسے اچھا گھر کے لوگ کہ تصور نہیں، جو آج 5-5 6-6 لاکھ کی گاڑیوں میں بیٹھے، میں نے دیکھا روڈ پہ کھڑا ہوئے 12 بجے رات کو کوہرے کے اندر بھی خدمت کر رہا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ سے ملے۔ اللہ کے رسول جماعت میں تشریف لے گئے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جماعت کا ایک جگہ رات کو قیام ہوا، بگڑے بھٹکے انسان آس پاس تھے، خطرات تھے۔ سرکار نے جو اعلان فرمایا آج نگرانی کون کرے، فوراً ایک انصاری صاحب اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول نہیں کرنا۔ انصار نے ہمیشہ خیال رکھنا، انصار نے ہر مشکل جگہ سے اپنے آپ کو پیش کیا، انصار قربانیوں میں سب سے آگے بڑھے۔ معاوضے کی قربانیاں تو تھی سب سے بڑی، لیکن جہاں تکلیف کی مشکل جگہ آتی تھی انصار پیش کرتے تھے اپنے آپ کو، اور جہاں آسانی آتی تھی وہاں کہتے تھے ہمارے مہاجر بھائی۔ تو انصاری صاحب کھڑے ہوئے بالکل خطرے کی جگہ، سرکار نے فرمایا سامنے پہاڑ دیکھ رہا ہوں، یہ گھاٹی ہے، اس کے اندر گھوڑے تو پہلے بٹھائے، فرمایا گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، فرمایا چلے جاؤ، اور جگہ کوئی بتا دی فلانی جگہ جو سب سے اونچی جگہ تھی اس گھاٹی کے وہاں چلے جا، اور فرمایا بہت دھیان سے چوکنے پن سے فرمایا نگرانی کرنا کہ کوئی خطرہ کوئی تکلیف مسلمانوں کو نہ پہنچے۔ وہ کہتے ہیں چلے گئے، سارے صحابہ عشاء کی نماز کے بعد آرام سے چلے گئے، یہ اللہ کے نبی کی بات کے اوپر گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے۔ صبح ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، نماز نور فجر کا وقت ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجمع کو نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے آئے۔ جب سارے صحابہ جمع ہو گئے تو سرکار نے پوچھا تمہارے سوار کی کوئی تمہیں خبر میں نہیں پتہ چلا؟ صحابہ نے کہ اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ خبر نہیں، وہ تو رات کو گئے، پھر ہمیں پتہ نہیں کہ کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے پورے مجمع کو دیکھو، جنگل میں فجر کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے، ہاں دشمنوں کے بیچ میں بھی جماعت سے نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جو مسجد کے کنارے دکان کے اوپر بیٹھے ہیں، پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہا، اور دشمنوں کے بیچ میں جنگل میں بھی نماز فجر کی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ آج گھر مسجد کے پاس ہے، داؤد پہ اذان آ رہی ہے، گھر بٹ لے کے سو رہا ہے، مسجد سے نہیں آ رہا، اس لیے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ کس بات کو کہا جائے، کیا کیا بات شروع ہو جائے، اللہ نے تو سمجھ کہ وہاں جنگلوں میں دشمنوں کے بیچ میں نمازیں پڑھنا، اور یار راحت آرام گدوں تکیوں میں لحاظوں میں سو رہا ہے، نماز نہیں پڑھنا۔ اللہ اللہ ہے، سرکار نے نماز پڑھائی، نماز کا سلام پھیرا، صبح کا چاندنا شروع ہو گیا تھا، جو صبح کی روشنی ہوتی ہے وہ شروع ہو گئی۔ اس وقت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا تمہارا سوار آ رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو دور جھاڑیوں درختوں کے بیچ میں سے دیکھا تو گھوڑے پہ تشریف لا رہا ہے، قریب آن کے کھڑے ہو گئے، سلام کیا۔ اللہ کے پیارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے یعنی رات کے سال میں گزاری تو اللہ کے نبی پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا رہا، پوری رات اس گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے نگرانی کری، سوائے نماز پڑھنے کے لیے اترا تھا یا ضرورت قضائے حاجت پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی اترا تھا، اس کے علاوہ پوری رات گھوڑے کی پیٹھ پہ گزارا۔ اس وقت سرکار نے فرمایا جس کا مفہوم ہے تیرے لیے جنت واجب ہو گئی،
تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، تیرے لیے جنت واجب ہو گئی، ایک رات کی نگرانی میں جنت واجب ہو گئی۔ تو میں اجتماع کے دوران میں باہر نکلا، میں دیکھ رہا تھا کتنے نوجوان سڑکوں پر نگرانی کر رہے ہیں، خیموں کی نگرانی کر رہے ہیں، گاڑیوں کی نگرانی کر رہے ہیں، نہ اپنی فکر، نہ سردی کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ دھول کی فکر کے دھولوں میں پڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے اللہ سن رہا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے اللہ پوچھے گا۔ تو یہ آپ کی قربانی ہے، یہ آپ کی تکلیف ہے، یہ سردی کے اندر وہاں پر شامیانے میں رہنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو اور لائنوں میں لگ کے ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا۔ میرے عزیز و بزرگوں، اللہ انشاءاللہ اس کا قیامت میں آخرت کے دن بدلہ دے گا، اور جب بدلہ ملے گا تو اس وقت یوں کہہ رہا ہوں گے، اے اللہ کاش پوری زندگی ہم ایسی راتیں گزار دیتے، تیرے دین کی خدمت میں، تیری جان اپنی جان و مال کو لگانے میں ہوتے، آج کیا عزت ہے اور کیا سرخروئی اور کیا کامیابی ہے اور کیا جنت مل رہی ہے۔ اس لیے کہتے میرے بھائیوں تو دوستوں، اس ناپاک دنیا کے چکر میں پڑھ کر اللہ کو مت چھوڑو، اللہ کے دین کو مت چھوڑو، اللہ کے کام کو مت چھوڑو، اس کی نیت کرو انشاءاللہ ساری زندگی اللہ کا کام کریں گے، اور اللہ کا کام کرتے کرتے جئیں گے، اور اللہ کا کام کرتے کرتے ہی انشاءاللہ مریں گے، اور مشورے سے جو ہمارے لیے سے ہوگا ہم کریں گے، خدمت میں لگاتے تو خدمت کریں گے، اور نگرانی میں لگاتے تو نگرانی کریں گے، اور جس کام کے لیے ہوگا کریں گے، کیونکہ مشورے میں خیر ہے، جو مشوروں کا پابند ہو کے چلتا ہے اللہ اس کو چلاتا ہے، بڑھاتا ہے اور ترقی عطا فرما دیتا ہے، اور جو مشوروں سے کٹتا ہے وہ پھر گرتا چلا جاتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر کے وہ بات ختم کرتا ہوں، سارا مجمع جس سکون سے بیٹھا ہے اللہ جزا خیر سے اسی سکون سے بیٹھے رہے۔ مشورے کے متعلق بس ایک بات ہے، حضرت جی سے جا کے اپنی اللہ ہمارے حضرت جی کی قبر کو منہ سے بھر دے، اللہ نے ایک مقام علم دیا تھا، اللہ اکبر بات ہے، اللہ اکبر بات کا جواب اللہ نے وہ روک ایسا فرمایا۔ اللہ ایک صاحب نے جا کے حضرت جی سے عرض کیا کہ حضرت جی میں تو بہت آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور بہت کیا کیا کرنا چاہتا ہوں، میری زبان میں کہہ دوں کہ میں تو زمین آسمان کے قلابے میں جانا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں یہ مشورے والے کرنے نہیں دیتے، جو آگے بڑھتا ہوں ٹانگ پکڑ کے کھیل کے نیچے، جو آگے بڑھتا ہوں ٹانگ پکڑ کے نیچے، جو آگے بڑھا ٹانگ پکڑ کے نیچے، میں تو بڑا پڑا۔ اب یہ بات کہتی، اب حضرت جی سے دیکھو اب کیا پیارے انداز دوسرے دھیان سے فرمایا، دیکھو بھائی یوں کر کہا کہ میں اور تم، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر، میں اور تم ہم دونوں مشورے کے پابند ہیں، جب تک مشورے سے چلتے رہیں گے خدا چلاتا رہے گا، ترقی دیتا رہے گا۔ فرمایا جس دن مشورے سے کٹ جائیں گے اس دن پتہ نہیں کہاں گر کے ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اس وقت مثال بیان کی تھی پتنگ کی کہ فرمایا دیکھو ایک پتنگ اڑتی ہے، حضرت جی جیسے آتی کیا اللہ نے مثال ڈالی، اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھو پتنگ اڑ رہی ہے، بہت اونچائیوں پر اڑ رہی ہے، لیکن ایک پتلی سی ڈور اس کے پیچھے بنی ہے، جب اونچائی پہ پہنچ کے وہ بلندیوں پہ پہنچ کے پتنگ یوں کہے کہ یہ معمولی ڈور، یہ حقیر فقیر ڈور، یہ اچھی میرے پیچھے بنی ہے، اگر یہ ٹوٹ جاتی کٹ جاتی تو آج میں کہیں سے کہیں پہنچتا۔ حضرت نے فرمایا جب تک پتنگ ڈور سے بنی رہے گی ترقی کرتی رہے گی، جب فرمایا کٹ جائے گی تو پتہ نہیں کہاں کے درخت میں، نالے میں، ندی میں گر کے برباد ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس یہی ہمارا تمہارا ہے، مشوروں سے چلتے رہیں، بڑوں سے جوڑتے رہیں، اللہ کا کام کرتے رہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کے کام میں جوڑتے رہیں، خود بھی جوڑتے رہیں، لوگوں کو جوڑتے رہیں، اللہ ہمیں تمہیں چلاتا رہے یہاں تک کہ اللہ دین کا کام کرتے کرتے ایمان کا خاتمہ کرے، سچے دم گوڑا پار ہو جائے گا ایمان۔ اس کے لیے ہجرت میرے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان بڑھتا ہے،
آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، نمازوں کے اندر دھیان آتا ہے، اللہ کے ذکر کی لذت آتی ہے، تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، اور زندگی میں دین آتا ہے، معاملات، مشورات، اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، زندگی بدلتی تو کریں گے اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں تمہیں سب کو پورے عالم کے لیے ہدایت و خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے۔ حضور کی دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بن جائیں، خدا ہمیں تمہیں دنیا میں خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہم دنیا میں بھلائیاں پھیلانے آئے ہیں، اچھائیاں پھیلانے آئے ہیں، اللہ ہمیں تمہیں اس کے لیے توفیق عطا تو نیت کرو کہ انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے اور باقی زندگی اللہ کام میں لگائیں گے۔ اب ہمت کر کے بتاؤ، اجتماع تو ہو گیا، جو اجتماع سے رہے گا